نئے سال کے حوالے سے چند ایک باتیں اگر آپ نوٹ فرما لیں، یوں سمجھیں کہ آپ کا نیا سال بڑا کارآمد ہوگا، فائدہ مند ہوگا۔ دیکھیں یہ زندگی میں یہ سال کیوں آتے ہیں؟ ہر سال جنوری کی تاریخ بھی آتی ہے، ہر سال محرم کی تاریخ بھی آتی ہے۔ میسج کیا ہوتا ہے؟ میسج یہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں رک کر اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم نے کتنے ایام زندگی کے گزار دیے ہیں اور کتنے رہ گئے۔ ہر انسان کی زندگی میں 4 موسم آتے ہیں: بہار، گرمی، خزاں اور سردی۔ اگر میں کہوں کہ ایوریج، ویسے تو آج کل اتنا بھی نہیں ہے لیکن چلیں لگا لیں 80 سال لگا لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو اتنی ایوریج ابھی نہیں چل رہی، پر ٹھیک ہے لگا لیتے ہیں۔ تو 20-20 سال کے 4 موسم ہوتے ہیں۔ پہلے 20 سال جو ہیں وہ بہار کے ہوتے ہیں، کومپل کھل رہی ہوتی ہے، پودا بڑا ہو رہا ہوتا ہے، اس پہ پھول لگ رہے ہوتے ہیں، بچہ جو ہے نا وہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے، اس میں ایک بہار کا رنگ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا رنگ اس پہ چڑھتا ہے، وہ ہوتا ہے گرمی کا، جوش ہے، جذبہ ہے، مار دوں، کاٹ دوں، پھاڑ دوں، یہ کر دوں، وہ کر دوں، دنیا کو فتح کر لوں۔ جذبات ہی اس کے قابو میں نہیں آ رہے ہوتے۔ گھر والے کہتے ہیں اس کی شادی وادی کرا دو، تھوڑا قابو میں آ جائے گا یہ۔ اگلے 20 سال جو ہوتے ہیں وہ کس کے ہوتے ہیں؟ گرمی کے۔ اس سے اگلے 20 سال جو ہیں وہ ہیں خزاں کے۔ 40 سال کے بعد نا پھر انسان کے جوڑوں میں درد شروع ہوتا ہے، سماعت کمزور ہوتی ہے، بینائی تھوڑی سی، ریڈنگ گلاسز بھی چاہیے ہوتے ہیں اس کو، ساری چیزیں ایک ایک کر کے۔ اب کیا ہے؟ وہ خزاں کا موسم شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر سردی کا موسم ہوتا ہے، ہر چیز جو ہے وہ ٹھنڈی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے بندہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے سب دیکھ لیں کہ ہم کس موسم میں ہیں۔ میں تو کہتا ہوں آج کل 60 سال کے بھی کسی کو مل جائے نا تو بڑی بات ہے، اس کے بعد بونس ہی ہے اس کے پاس۔ کب ٹھنڈا ہو جائے یہ کوئی نہیں پتا اس کو۔ یہ نہیں کہ اگلے پورے 20 سال ملیں گے اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو جو مل گیا ہے ٹائم، اس کو غنیمت جانے۔ نیا سال سٹارٹ ہوتا ہے، ہمیں ایک میسج دیتا ہے، اور وہ میسج یہ ہے کہ بھائی اس سال کے لیے تم نے کیا گولز بنائے۔ اس سال کے لیے کوئی نہ کوئی گولز ہونے چاہیے نا۔ یہ دماغ ہے نا ہمارا مائنڈ، جب تک ہم اس کو کام نہیں دیتے نا یہ کوئی کام نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس بہت اچھی گاڑی ہے اور آپ یوں ہی گھوم رہے ہیں، گھومے جا رہے ہیں، کیا ہوگا؟ یہیں چکر لگاتے رہیں۔ لیکن اگر آپ گاڑی کو کہیں گے جی مجھے جانا ہے لاہور، اب گاڑی کے پاس آپ کے دماغ میں ایک سمت آ گئی، چلنا شروع کر دیں، منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ تو اس کو بتا دیں کہ بھائی میں نے سال کے آخر میں یہاں پہنچنا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سال میں یہ کام کروں، اس کو کوئی کام دے دیں، یہ لگ جائے گا وہاں پہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آوارہ گرد اور مسافر میں فرق کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ مسافر کی منزل ہوتی ہے، آوارہ گرد کی نہیں۔ تو اب آپ بتائیں کہ بننا کیا ہے؟ مسافر بننا ہے۔ اگر 1000 میل کا سفر بھی ہے تو اس کے لیے بھی پہلا قدم اٹھانا پڑے گا، مگر جملہ ابھی پورا نہیں ہوا۔ 1000 میل کا سفر بھی ہے، اس کے لیے بھی قدم اٹھانا پڑے گا، مگر بشرطے یہ کہ وہ پہلا قدم آپ کا صحیح سمت میں ہو۔ آپ کے گولز کیا ہیں؟ کم از کم 3 گول ضرور بنائیں۔ کتنے؟ ایک معاشی اعتبار سے، اب معاشی طور پہ آپ کے پاس جو چیزیں ہیں وہ آپ کہاں چاہتے ہیں کہ کہاں پہنچیں آپ۔ معاشی اعتبار سے آپ میں کتنی بہتری آئے، کتنی بہتری آنی چاہیے سال کے آخر میں، کتنی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں، کوشش کر کے، تھوڑا سا محنت کر کے، وہ ایک لکھ لیں۔ ایک لکھیں آپ فزیکل، اپنی ذات کے بارے میں ایک گول لکھیں، ایک معاش کے بارے میں، دوسرا گول اپنی ذات کے بارے میں۔ مثال کے طور پہ آپ کی ذات کے اندر کوئی کمزوری ہے، کوئی خامی ہے، نیت کر لیں کہ میں اس سال میں اس کو ختم کروں۔ ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں نہیں میں اب 1 جنوری سے سٹارٹ کر لوں گا۔ کوئی اور کام ہے جو آپ اپنے بارے میں ہر بندہ بہتر سمجھتا ہے نا، لکھ لیں اس کو۔ 2 ہو گئے۔ تیسرا گول جو ہے، ایک ہو گیا آپ کی ذات کے بارے میں، ایک ہو گیا معاش کے بارے میں، اور ایک ہونا چاہیے عبادات کے حوالے سے۔ کوئی ایک چیز اپنی زندگی میں آپ کل سے داخل کر لیں، کوئی نیک کام۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ نماز کو داخل کر لے، کوئی اور نیت کر لے۔ تو کریں گے یہ 3
3 گولز لکھیں گے سارے اپنے. اب ایک بندہ ہر دفعہ گاڑی لائے، ٹیوننگ کروائے اور چلا جائے، پھر وہ گاڑی چلائے نہیں، پھر دوسری دفعہ پھر آگے ٹیوننگ کروائے چلا جائے، ٹیوننگ کروائے چلا. بھائی ٹیوننگ کافی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اب تھوڑا چلا کے دکھائیں گاڑی. بات سمجھ میں آ رہی ہے علی بھائی؟ ٹیوننگ سروس کافی کر دی ہے. اب جمعرات کو آئیں خالی فیول بھروائیں اور چلنا شروع کر دیں، فیول بھروائیں چلنا شروع کر دیں. جو نئی گاڑی آئے ہم اپنی توجہ ادھر لگائیں، جن کی ٹیوننگ کر دی ہے وہ تو چلنا شروع کریں. زندگی میں تبدیلی کا سال بنے. صرف 3 چیزیں شامل کریں، ایک معاش کے حوالے سے، ایک ذات کے حوالے سے، ایک عبادات کے حوالے سے. 3 گول لکھ لیں، اپنے طور پہ لکھیں جو آپ اچیو کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں جس کی زندگی میں گولز نہیں ہے نا، اس کی زندگی گول ہے. میں گھومتا ہی رہتا ہوں، مقصد ہی نہیں ہے کوئی. اچھا ایک تو یہ مقصد ہوتا ہے نا، معاشی اعتبار سے، چیزوں کے اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے فلاں. ایک ہے زندگی کا الٹیمیٹ گول، وہ یہ کہ ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں، تو کیا ہی بہتر ہو کہ نیت کریں کہ قرآن کریم کی مکمل تفسیر جو ہے وہ اس سال میں ہم پوری پڑھیں گے. اور حضور کے غلام ہیں تو حضور کی پوری سیرت بھی اس دفعہ پڑھیں گے اس سال میں. دیکھیں نا، کل قیامت میں اگر قرآن نے پوچھ لیا کہ میں تو آخری کتاب تمہارے لیے آیا تھا، تم نے دنیا جہاں کا لٹریچر پڑھا، ساری معلومات جمع کی، روزانہ سوشل میڈیا پہ اسکرولنگ کر رہے ہو بیٹھ کے، سارا کچھ کئی گھنٹے ضائع کرتے تھے، کبھی مجھے کھول کے دیکھا تم نے؟ کبھی پڑھا تم نے؟ کیا جواب دیں گے؟ حضور نے پوچھ لیا، مجھ سے بڑا عشق کا دعویٰ کرتے تھے، کبھی میری سیرت کو بھی اٹھا کے دیکھا؟ کیا جواب دیں گے؟ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی کریں، کہ اس سال میں ہم نے تفسیر بما ترجمہ، پورا قرآن اور پوری حضور کی سیرت، یہ اس سال ہم نے ایک ایک رکوع بھی پڑھنا شروع کریں گے، پورا ہو جائے گا. کریں گے نیت اس کی؟ میرا رب آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے.